अस्सलाम वालेकुम। सामाईन मोहतरम, आज से चंद हफ़्तों पहले मेरी नज़र से यूट्यूब की एक वीडियो गुज़री और जो लेक्चर डिलीवर करने वाले थे वो डॉक्टर परवेज़ हूद भाई थे, जो कि एक मशहूर फ़िज़िसिस्ट हैं। उस वीडियो के अंदर प्रोफेसर साहब ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात पर अल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद ख़ान का पहले तो एक तकाबली जायज़ा लिया और उसके बाद उन्होंने अल्लामा इकबाल की जो मज़हबी सोच है और जो उनकी फ़लसफ़ियाना सोच है और आखिर में फिर जो उनकी साइंटिफिक जो उन्होंने बातें की हैं रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम के अंदर, उस पर प्रोफेसर साहब ने एक तनकीद की। पहले तो ये बात ज़हन नशीन रख लीजिएगा कि मैं उनकी तनकीद का जवाब नहीं दे रहा, बल्कि जो एतराज़ात उन्होंने उठाए हैं और जो जिन पॉइंट्स पर उन्होंने तनकीद की है, मैं सिर्फ़ उनकी वजाहत कर रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल ने दर हकीकत क्या कहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, जो अहबाब जो सुनने वाले इस बात से वाकिफ़ नहीं हैं, कि रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम अल्लामा इकबाल की अंग्रेज़ी नसर की एक किताब है, जो कि उन लेक्चर्स पर मुश्तमिल है जो अल्लामा इकबाल ने मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस में दिए। और इसी किताब के मुख्तलिफ़ पैसेजेस में से डॉक्टर परवेज़ हूद भाई ने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं और उन पॉइंट्स पर उन्होंने तनकीद की है। जहाँ तक कि तनकीद के पहले हिस्से का ताल्लुक़ है कि जिसमें उन्होंने उनकी मज़हबी फ़िक्र पे और फ़लसफ़ियाना फ़िक्र पे तनकीद की है, तो मैं उसका जवाब नहीं दे रहा, ना ही उसका जवाब देना मुनासिब समझता हूँ। मैं तनकीद के उस दूसरे पहलू की तरफ आता हूँ जहाँ पे डॉक्टर साहब ने अल्लामा इकबाल के साइंसी नुक्ता नज़र पर तनकीद की है। ये तनकीद अल्लामा इकबाल के रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम के दूसरे लेक्चर्स में से एक पैसेज पर की गई है। सबसे पहले तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जो बात इकबाल ने की और जिस बात की वजाहत मैं करने जा रहा हूँ, ये एक नज़रियाती इख्तलाफ है और ये नज़रियाती इख्तलाफ सदियों पुराना है और ये इख्तलाफ सुकरात और अफलातून से चलता आ रहा है। मिसाल के तौर पर अफलातून के मुताबिक सेंस परसेप्शन हमें चीज़ों के बारे में सिर्फ एक राय यानी ओपिनियन फराहम कर सकती है, वो चीज़ों की हकीकत तक नहीं पहुंचाती। अब उस पैसेज पर आते हैं जिस पैसेज पर डॉक्टर साहब ने तनकीद की। तो मैं आपके सामने वीडियो भी चला देता हूं और उसके बाद दोबारा से पढ़ के भी बता देता हूं कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा। वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। आखिर जब आप किसी साइंस के शोबे के जायंट्स को ललकारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही नहीं तुमने लिखा क्या, लेकिन साइंस उन्होंने पढ़ी नहीं थी। मुझे पता नहीं मैट्रिक एफएससी में पढ़ी थी कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली जब वो मरे कॉलेज सियालकोट गए थे तो वहाँ वो बीए उन्होंने किया आर्ट्स में। तो आर्ट्स में तो आप साइंस नहीं पढ़ते थे उस ज़माने में, ना आज पढ़ते हैं। गोया कि साइंस उन्होंने साइंस उन्होंने पढ़ी नहीं थी, नहीं बिल्कुल ज़ीरो पढ़ी थी। तो फिर जब आप साइंस से नाबलद हैं, फिर आप ये कहते हैं कि आइंस्टाइन और रसल ये सारे गलती पर हैं, तो मैं असल में कुछ इक़्तिबासात पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। Scientific materialism has finally ended in a revolt against matter. प्रोफेसर साहब ने ये जुमला कोट किया कि अल्लामा इकबाल लिखते हैं, साइंटिफिक मटीरियलिज्म हैज़ फाइनली एंडेड इन अ रिवोल्ट अगेंस्ट मैटर, जैसा कि आपने वीडियो में भी सुना। सबसे पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि प्रोफेसर साहब, जब किसी बात को एज ए रेफरेंस कोट किया जा रहा हो तो उसका कॉन्टेक्स्ट बयान करना इंतहाई ज़रूरी है और ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए। ये एक इखलाकी पहलू है कि जो बात कोट की जा रही हो उसका कॉन्टेक्स्ट ज़रूर बयान किया जाए, नहीं तो कन्फ्यूजन रह जाएगी। लेकिन आपने जो लाइन कोट की उसका कॉन्टेक्स्ट आपने बयान नहीं किया। शायद ये आपका लेक्चर का अंदाज़ होगा या शायद आप लोगों को इस कन्फ्यूजन में रख के उससे कोई और मकासद हासिल करना चाहते होंगे। खैर, जो भी बात है, लेकिन खुदारा जिस लाइन को आप कोट कर रहे हैं उस लाइन को तो पूरा कोट कीजिए। जाहिर सी बात है, जब आप आधी बात कोट करेंगे तो उसका मानी, उसका मतलब तब्दील हो जाएगा। प्रोफेसर साहब ने कहा कि इकबाल लिखते हैं कि द साइंटिफिक मटीरियलिज्म हैज फाइनली एंडेड इन अ रिवोल्ट अगेंस्ट मैटर।
تو یہ تو بات ہی غلط کی ہے انہوں نے. علامہ اقبال نے در حقیقت کیا لکھا؟ علامہ اقبال نے سائنٹیفک مٹیریلزم کے بارے میں نہیں بلکہ اس امپیریکل ایٹیٹیوڈ کے بارے میں لکھا ہے. میں پوری بات کوٹ کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں Thus physics, finding it necessary to criticize its own foundations, has eventually found reasons to break its own idol, and the empirical attitude which appeared to necessitate scientific materialism has finally ended in a revolt against matter. تو یہاں غور کریں، علامہ اقبال امپیریکل ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ سائنٹیفک مٹیریلزم کی. اور دوسری بات یہ ہے، اب اس کانٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں جس کانٹیکسٹ میں علامہ اقبال نے یہ بات کی ہے، جو نہ تو پروفیسر صاحب نے اپنے سامعین کو یہ بتانے کی زحمت کی ہے، انہوں نے کنفیوژن میں رکھا ہے. ہم پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ فزکس یا تھیوری آف میٹر ہے کیا. تو علامہ اقبال تھیوری آف میٹر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ فزکس مادی دنیا کی اسٹڈی ہے، اور اس اسٹڈی میں ہمارے 5 سینسز جو ہیں، ہمارے حواس خمسہ ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں، جس ڈیٹا کی بنیاد پر ہم اپنی پرسیپشنز بناتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ مادی دنیا میں کیا پرسیو کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے میز، کرسی، کتاب، پہاڑ، زمین وغیرہ وغیرہ. پھر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں کیا پرسیو کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے ان کا رنگ، ان کی سختی، ان کا ٹیکسچر، ان کا ٹیسٹ، ان کی اسمیل وغیرہ وغیرہ. یعنی وہ چیزیں جو ہماری 5 سینسز سے ہمارے اندر جو ڈیٹا جا رہا ہے. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ہماری آنکھوں اور کانوں میں رنگ اور آواز نہیں جاتے، بلکہ انویزیبل الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور ان آڈیبل کمپریشن اور ایکسپینشن پریشر ویوز جاتی ہیں، جو ہمارے سینس آرگن سے مل کے اس کے بعد ہمارے دماغ میں جاتی ہیں اور پروسیس ہو کے رنگ اور آواز کی ایک پرسیپشن قائم کرتی ہیں. اور یہ پرسیپشن ہماری اپنی آبجیکٹیو سٹیٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، نہ کہ جس آبجیکٹ کو آبزرو کیا جا رہا ہے اس کی آبجیکٹیو سٹیٹ پر. اسی لیے پروفیسر وائٹ ہیڈ لکھتے ہیں کہ نیچر وہ نہیں ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس کو ہم پرسیو کرتے ہیں، کیونکہ جو ہم پرسیو کرتے ہیں وہ ہماری اپنی پرسیپشن ہے، اور ہماری پرسیپشن محض ایک ایلوژن ہے، نیچر کی حقیقت نہیں ہے. لہٰذا یہ تھیوری ایک طرف نیچر کو مینٹل امپریشنز اور دوسری طرف وہ اینٹیٹیز جن کو ہم محض پوسٹولیٹ کر سکتے ہیں ان میں تقسیم کر دیتی ہے. یعنی اس تھیوری کے مطابق ایک طرف تو مٹیریل آبجیکٹ کی آبجیکٹیوٹی ہے، اس کی اصلی اور حقیقی سٹیٹ ہے، اور دوسری طرف وہ پرسیپشنز ہیں جو اس آبجیکٹ کے بارے میں ہم قائم کرتے ہیں. یعنی یہ نیچر کو آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو سٹیٹ میں تقسیم کرتی ہے. اسی لیے پروفیسر وائٹ ہیڈ اس کے بارے میں لکھتے ہیں The theory of matter reduces one half of a nature to a dream and the other half to a conjecture. یعنی پروفیسر وائٹ ہیڈ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تھیوری آف میٹر ہے، یہ ایک طرف تو نیچر کو آدھا ہمارا خواب بنا دیتی ہے اور آدھا کنجیکچر سے مراد ہے انکمپلیٹ ڈیٹا کے اوپر قائم کی گئی رائے. تو علامہ اقبال یہ لکھتے ہیں کہ اگر فزکس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ ہمیں مادی دنیا کے متعلق کلی حقیقت فراہم کرتی ہے، آئی ریپیٹ، کلی حقیقت فراہم کرتی ہے، تو یہ بات کہنا درست نہیں ہے. اگر فزکس کے بارے میں یہ کلیم کیا جائے کہ یہ کلی حقیقت فراہم کرتی ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا زیادہ درست ہوگا Thus physics, finding it necessary to criticize its own foundations, has eventually found reasons to break its own idol, and the empirical attitude, I once again repeat, the empirical attitude which appeared to necessitate scientific materialism has finally ended in a revolt against matter. تو یہ تمام کی تمام جو بحث ہے، یہ جو تمام بات ہے، یہ اس امپیریکل ایٹیٹیوڈ کے اگینسٹ ہے، جو امپیریکل ایٹیٹیوڈ یہ کہتا ہے کہ فزکس ہمیں ہر چیز کے بارے میں کلی حقیقت فراہم کرتی ہے. آپ افلاطون سے لے کے پروفیسر وائٹ ہیڈ تک جس سے بھی پوچھیں وہ ہمیں یہی کہے گا کہ ہماری جو پرسیپشن ہے، ہم اپنی
سبجیکٹو سٹیٹ کی بنیاد پر وہ پرسیپشن قائم کرتے ہیں، نہ کہ جس آبجیکٹ کو آبزرو کر رہے ہیں اس کی آبجیکٹو سٹیٹ پر۔ تو میرا خیال ہے اگر آپ یہاں پر علامہ اقبال سے اختلاف کر رہے ہیں تو پھر آپ کو افلاطون سے بھی اختلاف کرنا پڑے گا، پھر آپ کو پروفیسر وائٹ ہیڈ سے بھی اختلاف کرنا پڑے گا، پھر آپ کو جارج برکلی سے بھی اختلاف کرنا پڑے گا، پھر آپ کو ایمانوئل کانٹ سے بھی اختلاف کرنا پڑے گا۔ اور یہ فلسفے کی ایک بہت طویل بحث ہے جس کو علامہ اقبال نے محض ایک بات اور محض ایک گپ شپ کے طور پر نہیں کہا، بلکہ پراپر ریفرنسز کے ساتھ اس بات کو یہاں پر اور اس فلسفے کو یہاں پر کوٹ کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، پروفیسر صاحب نے آگے کیا کیا تنقید کی ہے۔ یقین مانیے مجھے پہلے حصے میں کی گئی تنقید پر اتنا افسوس نہیں ہوا جہاں انہوں نے علامہ اقبال کی مذہبی اور فلسفیانہ فکر پر تنقید کی ہے، کیونکہ وہاں پر پروفیسر صاحب کو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے کہ یہ چونکہ ان کے سبجیکٹس نہیں ہیں لہٰذا اس میں سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے اور بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد آپ مذہبی اور فلسفیانہ طور پر اپنا ایک الگ نظریہ رکھنے کے بھی پورے حقدار ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ سبجیکٹ جو پروفیسر صاحب کا اپنا سبجیکٹ ہے اس میں بھی ان کی سمجھ اتنی ناقص ہے کہ انہیں بیسک تھیوری آف میٹر کی بنیاد پہ علامہ اقبال نے جو بات کی ہے وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ایسا کیوں ہے؟ یقین جانیے یہ رویہ اچھا نہیں ہے کہ علامہ اقبال ایک مذہبی مفکر ہے اور مذہب سے نفرت کی بنیاد پر آپ ان کی صحیح باتوں کو بھی غلط قرار دیتے ہیں۔ یہ بات کسی بھی ٹروتھ سیکر کو زیب بالکل نہیں دیتی۔ آگے چلتے ہیں اور ان پر کی گئی تنقید کا آگے بھی جائزہ لیتے ہیں۔ علامہ اقبال کی اگلی بات جس پر انہوں نے تنقید کی، پروفیسر صاحب نے کوٹ کیا، میں دوبارہ ویڈیو چلا دیتا ہوں، آپ پہلے ویڈیو دیکھ لیجئے۔ The concept of matter has received the greatest blow from the hand of Einstein. صفحہ نمبر 32۔ میں تو یہ پڑھ کے حیران ہوا کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ٹھیک میرے شعبے سے متعلق ہے، جو ایٹامک فزکس اور نیوکلیئر فزکس سے متعلق ہے، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آئنسٹائن نے کوئی یہ جو کہا کہ the concept of matter received the greatest blow from Einstein، تو آئنسٹائن نے کیا کہا؟ آئنسٹائن نے کہا کہ توانائی اور مادہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، آپ مادے کو توانائی میں تبدیل کر سکتے ہیں اور توانائی کو مادے میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایک بڑی مشہور ایکویشن ہے E=mc²، جو یہ بتاتی ہے اگر مادے کو آپ تباہ کریں گے تو ایٹم بم پھٹے گا، جیسا کہ ہیروشیما میں ہوا، اتنے سے مادے سے، لٹرلی اتنے سے مادے سے ایک پورا شہر مسمار ہو گیا۔ اچھا الٹا اگر آپ چلنا چاہیں تو انرجی کو آپ مادے میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی مادے کی نفی نہیں ہوئی جیسا کہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے کہا، علامہ اقبال لکھتے ہیں، بٹ دا کانسیپٹ آف میٹر ہیز ریسیوڈ دا گریٹسٹ بلو فرام دی ہینڈس آف آئنسٹائن۔ یقین مانیے تنقید پر حیرت ہوئی ہے کہ پروفیسر صاحب کا اپنا مضمون ہے، وہ مضمون جس میں وہ پی ایچ ڈی رکھتے ہیں، وہ مضمون جس میں وہ مہارت کے دعوے دار ہیں، اس میں ان کی سمجھ اس قدر ناقص کیوں ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک بات میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب علامہ اقبال کی اس سٹیٹمنٹ کو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا تو آپ پر ایک بات 100% واضح ہو جائے گی کہ ایک شخص جس کا 45 سال فزکس پڑھانے کا تجربہ ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو پی ایچ ڈی فزکس ہے، اس کا سائنسی اور علمی معیار اور انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اور علامہ اقبال جن کے بارے میں پروفیسر صاحب انتہائی حد تک آمیز انداز میں یہ بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے تو میٹرک اور ایف ایس سی کی فزکس بھی نہیں پڑھی ہوگی، ان کا سائنسی اور علمی معیار کیا ہے؟ جی میں صرف فزکس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ پروفیسر صاحب کا سبجیکٹ ہے، باقی کسی بھی مضمون میں ان کا تقابلی جائزہ لینا در حقیقت علامہ اقبال سے زیادتی ہے۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ جس پیسج پر، جس بات پر پروفیسر صاحب نے تنقید کی ہے، اسی پیج کے اوپر علامہ اقبال نے اس کی وضاحت بھی لکھی ہے، اپنا شعبہ بھی ہے، اپنا سبجیکٹ بھی ہے، پھر اس چیز کی وضاحت بھی موجود ہے،
اس کے باوجود بھی اگر انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی یا وہ جان بوجھ کر نہیں سمجھنا چاہ رہے، ایسا کیوں ہے؟ اس کا فیصلہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں۔ سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب نے علامہ اقبال کی یہ سٹیٹمنٹ پڑھنے کے بعد ایک بہت بڑا لطیفہ بیان کیا ہے، اور میرا خیال ہے وہ لطیفہ فزکس اور سائنس کی دنیا میں اپنا ایک علیحدہ مقام رکھتا ہے۔ پروفیسر صاحب علامہ اقبال کی یہ بات کرنے کے بعد E=mc² اور مادے اور توانائی کا آپس میں حالتوں میں چینج ہونا اس کو ایکسپلین کرنے لگ گئے۔ اس کو سننے کے بعد، اس لطیفے کو سننے کے بعد مجھ پر ایک بات تو 100% واضح ہو گئی کہ پروفیسر صاحب کو ونس اگین بات سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ خیر پروفیسر صاحب، اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو میں سمجھا دیتا ہوں کہ علامہ اقبال کی اس سٹیٹمنٹ کا E=mc² سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کو سائنس اور فلسفے سے تھوڑا سا بھی شغف ہے تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ ایک نیوٹونین ورلڈ ویو ہے اور ایک آئنسٹائن ورلڈ ویو ہے۔ نیوٹونین ورلڈ ویو کے اندر اسپیس، ٹائم اور میٹر یہ تینوں ایبسولوٹ ہیں، یعنی یہ تینوں اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ تینوں آپس میں انڈیپینڈنٹ ہیں، ایک دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ یعنی نیوٹن کے مطابق مادہ اسپیس اور ٹائم کے اندر ایک پرسسٹنٹ آبجیکٹ ہے اور وہ اسپیس اور ٹائم پر اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ اپنی انفرادی حیثیت برقرار رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیوٹن نے جب اپنا یونیورسل لا آف گریویٹیشن دیا تو وہ اس لا کی، اس گریوٹی کی وجہ بیان نہیں کر سکے، اور ان کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ کیسے ایک میس دوسرے میس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اور یہ نیوٹن کی رائٹنگز میں ایک اوپن کوسچن تھا۔ اس کوسچن کا جواب ہمیں 1915 میں ملتا ہے جب آئنسٹائن نے اپنی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میٹر، میس، اسپیس ٹائم کو کرو کرتا ہے، اور جب میس اسپیس ٹائم کے اس کرویچر کو فیل کرتا ہے تو اسے گریوٹی فیل ہوتی ہے، یعنی اسپیس ٹائم کے کرویچر کے نتیجے میں گریوٹی جنم لیتی ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ میٹر بھی اسپیس ٹائم پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اب اسپیس ٹائم کیا ہے؟ 1905 کے اندر آئنسٹائن نے اپنی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی، جس میں انہوں نے اسپیس اینڈ ٹائم جو کہ نیوٹونین ورلڈ ویو سے کے مطابق ایبسولوٹ تھے، اس کو اسپیس ٹائم میں مرج کر دیا، اور اس کے بعد فزکس کمیونٹی کے اندر اسپیس ٹائم انٹرول کی مدد سے ایونٹس ڈیفائن ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھی ہو تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس تھیوری کے مطابق جس آبجیکٹ کو آبزرو کیا جا رہا ہو وہ آبزرور کے اسپیشو ٹیمپرل اسٹیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی آبزرور کی چینجنگ سپیڈ کے مطابق آبجیکٹ کا سائز اور اس کی شیپ چینج ہوتے رہتے ہیں، یعنی مادے کی اپنی انفرادی حیثیت، میٹر کی اپنی پرسسٹنٹ سٹیٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ میٹر کے بارے میں ہمارا میٹافزیکل سٹیٹس چینج ہو گیا۔ اب میں یہاں برٹرینڈ رسل، جو کہ ایک نوبیل پرائز انعام یافتہ فلسفی اور سائنسدان ہے، ان کا اس موضوع کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے، جو کہ ان کی کتاب دی انالیسس آف میٹر کے چیپٹر پارٹیکلرز اینڈ ایونٹس سے اقتباس ہے۔ وہ اس کتاب کے پیج نمبر 286 پر لکھتے ہیں، I quote, "For what has been said about substance, I draw a conclusion that science is concerned with group of events rather than things which have changing states." اور مزے کی بات، یہ بات اقبال نے دوسرے الفاظ میں کہی ہے جس پر پروفیسر صاحب نے تنقید کی ہے۔ یعنی پروفیسر صاحب پہلے تو صرف افلاطون، پروفیسر وائٹ ہیڈ، جارج برکلی اور امانوئل کانٹ کو بے وقوف سمجھتے تھے، اب پروفیسر صاحب ایک نوبیل پرائز انعام یافتہ برٹرینڈ رسل کو بھی بے وقوف سمجھتے ہیں۔ خیر آگے دیکھیے برٹرینڈ رسل کیا کہتے ہیں۔ برٹرینڈ رسل لکھتے ہیں، "This is only a natural conclusion to draw from the substitution of space-time for space and time." یعنی space and time جو کہ نیوٹونین ورلڈ ویو سے متعلق ہے، اس کو اسپیس ٹائم جو کہ آئنسٹائن ورلڈ ویو سے متعلق ہے اس میں سبسٹیٹیوٹ کیا جائے تو یہ ایک نیچرل کنکلوژن ہے that science
is concerned with the group of events rather than things which have changing states. The old notion of substance had a certain appropriation so long as we could believe in one cosmic space and one cosmic time. यानी मादे की इनफरादी हैसियत, मैटर की अपनी persistence उस वक्त बरकरार रहती है जब हम एब्सोल्यूट स्पेस और एब्सोल्यूट टाइम पर यकीन रखते हैं. But it does not fit in so easily when we adopt the four-dimensional space-time framework. शायद अब आपको समझ आ गई होगी कि अल्लामा इकबाल क्यों ये बात कह रहे हैं कि the concept of matter has received the greatest blow from the hands of Einstein. क्योंकि मैटर की अपनी परसिस्टेंट स्टेट खत्म हो गई है. अल्लामा इकबाल ये बात कर रहे हैं जिसको हमारे 45 साल का तजुर्बा रखने वाले फिजिक्स के प्रोफेसर, जो फिजिक्स के अलावा भी दीगर कई उलूम में महारत रखने के दावेदार हैं, इसको E = mc² से गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गई होगी कि अल्लामा इकबाल साइंस में और स्पेशली फिजिक्स में क्या इल्मी मयार रखते थे और हमारे मौसूफ प्रोफेसर का क्या इल्मी मयार है. मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि एक तो ये प्रोफेसर साहब का अपना मजमून है, और दूसरा, अगर प्रोफेसर साहब ने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम में सिर्फ चेरी पिकिंग नहीं की और उन्होंने पूरी किताब पढ़ी है, तो यकीनन उनकी नज़र से ये पैसेज भी गुजरा होगा जहां पर अल्लामा इकबाल ने खुलकर इस चीज़ की वजाहत की है. और अल्लामा इकबाल ने वंस अगेन यहां पर बर्ट्रैंड रसल, जो कि नोबेल प्राइज याफ्ता साइंसदान और फलसफी हैं, उनको कोट किया है. अल्लामा इकबाल लिखते हैं, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय मर्जिंग स्पेस एंड टाइम इनटू स्पेस टाइम, says Mr. Russell, has damaged the traditional notion of substance. Once again, has damaged the traditional notion of substance. यही बात अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, that the concept of matter has received the greatest blow from the hands of Einstein. प्रोफेसर साहब, मुझे ये बात समझा दीजिए कि इस बात का क्या ताल्लुक है E = mc² से, या जाकर आप भी दोबारा मैट्रिक और वो एफएससी फिजिक्स पढ़ लीजिए जो अल्लामा इकबाल ने नहीं पढ़ी थी, शायद आपको ये बात समझ में आ जाए. मैं दोबारा पढ़ता हूं. द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय मर्जिंग स्पेस एंड टाइम इनटू स्पेस टाइम, says Mr. Russell, has damaged the traditional notion of substance more than all the arguments of philosophers. Matter, for common sense, is something which persists in time and moves in space. But for modern relativity physics, this view is no longer tenable. A piece of matter has become not a persistent thing with varying states, but a system of interrelated events. The old solidity is gone, and with it the characteristics that to the materialist made matter seem more real than fleeting thoughts. अब आते हैं अगली तनकीद पर. मुझे लेक्चर सुनते हुए इस बात पर हैरानगी हुई कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि अल्लामा इकबाल ज़ेनो, जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे, और आइंस्टाइन, इनको बेवकूफ़ समझते थे. और प्रोफेसर साहब ने कहा, मैं वीडियो चला देता हूँ, आप खुद देख लीजिए. ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि भी आइंस्टाइन तुझे कुछ नहीं आता, ज़ीनो तू बेवकूफ़ है. ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो उन्होंने की थी. प्रोफेसर साहब ने कहा, अल्लामा इकबाल कहते हैं, जा आइंस्टाइन तुझे कुछ नहीं मालूम, जा ज़ेनो तुझे कुछ नहीं मालूम. लेकिन आपके सामने मैंने जो रेफरेंसेस और जो चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं, उनके नतीजे में तो प्रोफेसर साहब कहते हैं, जा बर्ट्रैंड रसल तुझे कुछ नहीं मालूम, जा प्रोफेसर व्हाइटहेड तुझे कुछ नहीं मालूम, जा बर्गसन तुझे कुछ नहीं मालूम, जा इमैनुअल कांट तुझे कुछ नहीं मालूम, जा जॉर्ज बर्कली तुझे कुछ नहीं मालूम, जा अफलातून तुझे कुछ नहीं मालूम. और अल्लामा इकबाल को तो कुछ भी मालूम नहीं है. मेरा ख्याल है ये फैसला अब मैं आपकी अदालत में छोड़ता हूं कि वो कौन शख्स है जिसे कुछ नहीं मालूम. खैर, अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं. प्रोफेसर साहब कहते हैं कि अल्लामा इकबाल जो है वो ज़ेनो और आइंस्टाइन को बेवकूफ़ समझते थे. तो मुझे इस बात पर हैरानगी भी हुई, और उसके बाद मैंने पयामे मशरिक की अल्लामा इकबाल की वो नज़म खोल कर पढ़ी जिस नज़म का उन्वान है हकीम आइंस्टाइन.
جو نظم علامہ اقبال نے آئنسٹائن کی تعریف میں لکھی ہے. اگر علامہ اقبال آئنسٹائن کو بے وقوف سمجھتے تھے تو پھر انہوں نے آئنسٹائن کی تعریف میں ایک نظم کیوں لکھتی ہے؟ اس کے آخری شعر میں علامہ اقبال لکھتے ہیں، میں اس دانا سائنسدان کے مرتبے کا کیا کہوں، ایک زرتشت نے موسیٰ اور ہارون کی نسل میں ظہور کیا ہے. یوں سمجھو کہ یہودی قوم میں ایک دوسرا زرتشت پیدا ہو رہا ہے. پروفیسر صاحب، آپ کے پرسنل خیالات، آپ کے ذاتی تھاٹس کو ہم فیکٹ نہیں سمجھ سکتے، اور تب تو فیکٹ بالکل بھی نہیں سمجھ سکتے جب آپ صرف تنقید کریں اور اس کے بارے میں کوئی بھی جواز فراہم نہ کر سکیں. خیر، اس بات کی طرف آتے ہیں جس پیسج پر ونس اگین ایک چیری پکڈ پیسج جس کے اوپر پروفیسر صاحب نے تنقید کی. آپ ویڈیو میں دیکھ لیں. The mathematical conception of continuity as infinite series applies not to movement regarded as an act, but rather to the picture of movement as viewed from the outside. کسی کی سمجھ میں آئے؟ میری سمجھ میں بھی نہیں آئے. حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں پڑھاتا ہوں، اور کنٹینیوٹی، میتھمیٹیکل کنٹینیوٹی، کوئی اس کا تعلق موومنٹ، موشن، حرکت سے نہیں. یہ لفاظی ہے، محض لفاظی ہے. دیکھیے، میں پھر بہت ادب سے یہ کہتا ہوں کہ میں اقبال کا مداح ہوں. میں کہتا ہوں بہت بڑے آدمی ہیں، مگر یہ معنی سے عاری ہے، خالی ہے. اٹ ڈز ناٹ مین اینی تھنگ. کنٹینیوٹی ایک میتھمیٹیکل کانسیپٹ ہے جس کی جو ہم انٹر میں پڑھاتے ہیں، بی ایس سی میں پڑھاتے ہیں. اگر آپ زیادہ گہرائی میں جانا چاہیں تو ایک سبجیکٹ ہے میتھمیٹیکل انالیسس، اس میں آپ اس کو بہت تفصیل سے پڑھتے ہیں. تو دیکھیے، ان کو یہ لکھنا نہیں چاہیے تھا. یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھی آئنسٹائن تجھے کچھ نہیں آتا، زینو تو بے وقوف ہے. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو انہوں نے کی تھی. اقبال نے لکھا، The mathematical concept of continuity as infinite series applies not to the movement regarded as an act, but rather picture of movement as viewed from the outside. اب پروفیسر صاحب یہ اسٹیٹمنٹ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں، آپ کو سمجھ آئی؟ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی. پروفیسر صاحب، میں ایک انتہائی نالائق طالب علم ہوں، لیکن جب بھی مجھے استاد کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو میں اس کو جبرش اور لفاظی قرار نہیں دیتا، بلکہ استاد سے سوال کر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. اب آئیے کہ پروفیسر صاحب کے دعوے کی طرف، جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اقبال کو تو زینوز پیراڈاکس بھی نہیں آتی تھی. خیر، اگر اقبال کو زینوز پیراڈاکس نہیں آتی تھی تو اقبال نے زینوز پیراڈاکس کے اوپر ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام میں 3 پیجز کیسے لکھ دیے؟ یہ بات میری سمجھ سے تو بالاتر ہے. خدا را پروفیسر صاحب، اگر اپنے ساتھ انصاف نہیں کرنا اور اپنے سامنے اپنے سننے والے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرنا تو خدا را سچائی کے ساتھ تو انصاف کیجئے. سچ بولیے. ایک سائنٹسٹ سب سے پہلے ایک ٹروتھ سیکر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے. جو آدمی ٹروتھ سیکر نہیں ہے اور جو آدمی سچائی کا ساتھ نہیں دیتا وہ سائنٹسٹ نہیں ہوتا، اسے جھوٹا کہا جاتا ہے. پروفیسر صاحب نے کہا کہ کانٹینیوٹی کا کوئی بھی تعلق موومنٹ، موشن سے نہیں ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا یہ میرا سبجیکٹ ہے، یہ میں روز پڑھاتا ہوں. تو جس طرح انہوں نے E=mc² والا ایک لطیفہ بیان کیا تھا، یہ بھی اسی طرح کا ایک لطیفہ ہے. اور یہ لطیفہ بظاہر ہنسنے والا اس لیے نہیں ہے کیونکہ کوئی ایسا شخص جو 45 سال سے فزکس پڑھا رہا ہے اور میتھمیٹکس پڑھا رہا ہے، اگر وہ شخص اس طرح کی بات کرے تو میرا خیال ہے یہ ہنسنے کا نہیں بلکہ رونے کا مقام ہے. اب آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کیا کہا. علامہ اقبال اس پیسج کی پہلی فریز میں لکھتے ہیں، The mathematical conception of continuity
ایز انفینٹ سیریز سے کیا مراد ہے؟ جارج کانٹر ایک جرمن میتھمیٹیشین تھے جنہوں نے سیٹ تھیوری پر بہت ریگرس کام کیا ہے اور اسی وجہ سے انہیں سیٹ تھیوری کا فادر بھی کہا جاتا ہے. ان کے حیران کن انکشافات تھے. مثلا مختلف انفینٹ سیٹس کی کارڈینالٹی بھی مختلف ہو سکتی ہے، یعنی انفینٹی ایک قسم کی نہیں ہوتی بلکہ مختلف قسم کی انفینٹیز ہو سکتی ہیں. کانٹر نے یہ پروف کیا کہ ریئل نمبرز کی کارڈینالٹی انٹیجرز کی کارڈینالٹی کے ایکول نہیں ہے، یعنی جتنے ریئل نمبرز کے اندر انفینٹس ہیں انٹیجرز کے اندر اتنے انفینٹ نہیں ہیں. یہیں سے فیمس کنٹینیوم ہائپوتھیسس نے جنم لیا. جارج کانٹر کی اسی بات سے کاؤنٹیبل انفینٹ سیٹس اور ان کاؤنٹیبل انفینٹ سیٹس کی کانسیپٹ نے جنم لیا. سپوز ایک ایرو ہے جس کو ہم پھینکتے ہیں تو وہ اسپیس کے اندر 1 میٹر کا فاصلہ 1 سیکنڈ میں طے کرتا ہے. اب اس 1 میٹر کے ڈسٹینس کو ہم ریئل نمبرز کی انفینٹ سیریز میں لکھ سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ ریئل نمبر کی انفینٹ سیریز انکاؤنٹیبل ہوتی ہے، یعنی اس کی کارڈینالٹی کنٹینیوم ہے. یعنی انکاؤنٹیبل سے ہماری مراد اسپیس اینڈ ٹائم کی کنٹینیوٹی لے لیں، جس کے بارے میں برٹرینڈ رسل اپنی کتاب انٹروڈکشن ٹو میتھمیٹیکل فلسفی کے چیپٹر 10 لمٹس اینڈ کنٹینیوٹی میں لکھتے ہیں: The continuity of space and time, if they are continuous, is an instance of continuity of series, or a kind of continuity which can, by sufficient mathematical manipulation, be reduced to continuity of series. اب اگر آپ ایرو کی اسپیس کے اندر 2 پوزیشن مختص کریں تو ان کے اندر ایک اور پوزیشن ہوگی. اب اس پوزیشن اور پہلی پوزیشن کے درمیان ایک اور پوزیشن ہوگی، اور اس پوزیشن اور اس پوزیشن کے درمیان ایک اور پوزیشن ہوگی، حتیٰ کہ یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو جائے گا کہ ایک پوزیشن سے نیکسٹ پوزیشن کو کیسے ڈیفائن کیا جائے. اور اسی وجہ سے اس کو کنٹینیوٹی بولا جاتا ہے. تو یہ مراد تھی علامہ اقبال کی فریز سے the mathematical conception of continuity as an infinite series، جس کو برٹرینڈ رسل نے زینوس کے پیراڈاکس پر اپلائی کیا ہے. تو ونس اگین یہاں پر برٹرینڈ رسل کی ہی بات کو علامہ اقبال ایکسپلین کر رہے ہیں. اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اسی جملے کے دوسرے حصے کی طرف. لیکن اس سے پہلے زینوس کا فلائنگ ایرو پیراڈاکس ڈیفائن کرنا لازمی ہے. زینو کی فلائنگ ایرو پیراڈاکس یہ ہے کہ the flying arrow is at rest، اڑتا ہوا تیر سکون کی حالت میں ہے، یا اڑتا ہوا تیر رکا ہوا ہے. سن کے عجیب لگ رہا ہے، کوئی بات نہیں، یہی تو پیراڈاکس ہے. زینو کے اڑتے ہوئے ایرو کے رکے ہوئے ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایرو سپیس میں ڈسٹینس کور کرتا ہے اور اسی طرح ٹائم کے ایک انسٹنٹ سے دوسرے انسٹنٹ میں موو کرتا ہے. اب سپیس کو مختلف پوزیشنز میں ڈیوائیڈ کر لیں اور وقت کو مختلف انسٹنسز میں ڈیوائیڈ کر لیں تو ایک خاص انسٹنس پر وہ ایرو سپیس کی ایک خاص پوزیشن پر موجود ہوگا اور وہ اس پوزیشن پر رکا ہوا ہوگا. اس سے نیکسٹ انسٹنس پر وہ ایک نیکسٹ پوزیشن پر ہوگا اور ونس اگین وہ اس انسٹنس پر اس پوزیشن پر رکا ہوا ہوگا. یعنی ٹائم کے ہر سنگل انسٹنس پر وہ ایرو سپیس کی ایک سنگل پوزیشن پر رکا ہوا ہوگا. یہ زینو کا فلائنگ ایرو پیراڈاکس ہے جس کے مطابق the flying arrow is at rest. اب غور کریں تو زینوس پیراڈاکس میں ایرو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتا ہے، لیکن جب ہم اس کو سوچنا شروع کرتے ہیں، یعنی ہم کانسیپٹ کو باہر سے اس ایرو کے اوپر اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں، تو دشواری ہے. لہٰذا میرے خیال میں ایک فلسفی جتنی خوبصورتی سے زینوس کے پیراڈاکس کو بیان کر سکتا ہے، اسی خوبصورتی سے علامہ اقبال نے اس جملے میں برٹرینڈ رسل نے جو کانٹرس کنٹینیوٹی کو جہاں اپلائی کیا ہے اس کو بیان کیا ہے. اقبال کہتے ہیں زینوس پیراڈاکس حقیقت میں ایکسپیرینس اور تھاٹ کے درمیان ایک بیٹل ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں، اقبال کہتے ہیں زینوس پیراڈاکس حقیقت میں ایکسپیرینس اور تھاٹ کے درمیان ایک بیٹل ہے، اور اسی ایکسپیرینس کو لکھتے ہیں موومنٹ ریگارڈڈ ایز این ایکٹ، اور
थॉट को लिखते हैं मूवमेंट एज व्यूड फ्रॉम द आउटसाइड। लिहाजा इस जुमले में इकबाल बजा तौर पर लिखते हैं द मैथमेटिकल कंसेप्शन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एज इन्फिनिट सीरीज, यानी कि अनकाउंटेबल इन्फिनिट सेट, यानी कि एरो की जर्नी एज अ रियल नंबर सेट applies not to the movement regarded as an act but rather to the picture of movement as viewed from the outside। और इसी के बारे में खुद आगे वजाहत भी करते हैं कि वो एक्ट ऑफ मूवमेंट किसे कहते हैं। अल्लामा इकबाल लिखते हैं द एक्ट ऑफ मूवमेंट एज लिव्ड एंड नॉट एज थॉट डज नॉट एडमिट ऑफ एनी डिविजिबिलिटी। द फ्लाइट ऑफ एरो observed as a passage in space is divisible, but the flight regarded as an act apart from its realization in space is one and incapable of partition into multiplicity। In partition lies its difficulty। तो बर्ट्रैंड रसेल ने जॉर्ज कांटर की कॉन्टिन्यूटी को जिस तरह ज़ेनोस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने में अप्लाई किया है, जब उसी बात को अल्लामा इकबाल एक फलसफियाना अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं और साथ प्रॉपरली बर्ट्रैंड रसेल का रेफरेंस देते हैं, तो हमारे मौसूफ प्रोफेसर साहब इसको जिब्रिश कहते हैं, इसको लफाजी कहते हैं और अपने ऑडियंस से हद तक आमेज अंदाज में ये सवाल करते हैं कि आपको समझ में आई? मुझे तो समझ नहीं आई। प्रोफेसर साहब, अगर आपको समझ नहीं आई तो आपकी नासमझी के जिम्मेदार अल्लामा इकबाल बिल्कुल नहीं है, आपकी नासमझी के जिम्मेदार आप खुद हैं। और जहां आप अपने आप को थियोलॉजी में भी और फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में भी और एथीज़म में भी और सेकुलरिज्म में भी और सोशल लर्निंग में भी और दीगर तमाम सब्जेक्ट्स में अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, मैं आपसे गुजारिश ही करूंगा कि कुछ फुर्सत निकालिए। और जिस तरह आपने अल्लामा इकबाल पर यह तानाजनी की कि इकबाल ने तो मैट्रिक और एफएससी की भी फिजिक्स नहीं पढ़ी थी, उनको तो पता ही नहीं कि फिजिक्स क्या है, मेरा ख्याल है आप जाइए और मैट्रिक और एफएससी की फिजिक्स पढ़ें ताकि आपको थ्योरी ऑफ मैटर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और मैथमेटिकल कॉन्सेप्शन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कुछ समझ में आ जाए, जिससे आपके अल्लामा इकबाल पर ये एतराज़ात दूर हो जाएं। क्योंकि इन तमाम एतराज़ात का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अपनी नासमझी से है। अल्लामा इकबाल ने तो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में और इंतहाई मुफस्सिल अंदाज में इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। मैं अपने तमाम सुनने वालों से भी ये गुजारिश करूँगा कि जब भी किसी शख्स को तनकीद करता सुने तो उसकी तनकीद को एज इट इज़ कबूल मत कर लिया करें, बल्कि उस पर अपनी रिसर्च ज़रूर किया करें। ये मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर की गई हर बात को ही हम लोग सच समझ लेते हैं, उस बात को हक समझ लेते हैं। लेकिन आपने आज देखा कि एक शख्स जो अल्लामा इकबाल का मजाक भी उड़ाता है और अल्लामा इकबाल के नज़रियात पर तनकीद भी करता है, उस शख्स का अपना मयार क्या है कि इंतहाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसको समझ नहीं आते। और अल्लामा इकबाल जिनको हम अपना कौमी शायर मानते हैं और जिनको इंतहाई माजरत के साथ हम शायर से ज़्यादा अपने सोशल और अपने नॉलेज स्ट्रक्चर में जगह भी नहीं देते, उनका मकाम क्या है, उनकी एकेडमिक एक्सीलेंस क्या है, उनकी साइंटिफिक नॉलेज में एक्सीलेंस क्या है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम शायरी से आगे बढ़कर भी अल्लामा इकबाल को पढ़ें और स्पेशली अल्लामा इकबाल की ये जो बुक है, ये जो उनके लेक्चर्स हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, हम इसको पढ़ें। मेरा ख्याल है आज ये बुक हमारे मुल्क के लिए एक पॉलिसी स्टेटमेंट की हैसियत रखती है और मैं समझता हूँ हम सबको इस बुक को पढ़ने और इसको समझने की ज़रूरत है ताकि हम अल्लामा इकबाल को भी समझ सकें, हम अपने फ़लसफ़े को भी समझ सकें और हम उस नॉलेज की लेगेसी को समझ सकें जो अल्लामा इकबाल हम तक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आप तमाम की समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।